کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسا سائیڈ ہسل ہو جس کے لیے نہ تو مہینوں کی ٹریننگ کی ضرورت پڑے اور نہ ہی دن رات ایک کرنا پڑے؟ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست اسٹریٹجی پر بات کریں گے جو ماہر بننے کے بجائے پہلے سے کامیاب آئیڈیاز کو استعمال کر کے پیسہ کمانے پر فوکس کرتی ہے۔ اور یہ سوال ہم میں سے بہتوں کے ذہن میں آتا ہے نا؟ آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر بار ایسا لگتا ہے جیسے ایک بند گلی میں آ کے پھنس گئے ہوں۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ چلیں اس کی وجہ سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم اکثر ایک بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر مشہور فری لانسنگ کے راستوں پر چلنے کے لیے یا تو بہت زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے یا پھر بہت ہی زیادہ وقت۔ اور یہ کام ہے کون سے؟ وہی جانے پہچانے نام، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائن یا کانٹینٹ رائٹنگ۔ یہ وہ کام ہیں جو سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ میں ایک پہاڑ جیسا لگتا ہے، جس پر چڑھنے کے لیے یا تو گہری ٹیکنیکل نالج چاہیے یا پھر اتنا وقت جو ایک نوکری یا پڑھائی کے ساتھ نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تخلیق کار کی الجھن۔ مطلب کچھ بنانے کی خواہش تو ہے تاکہ پیسہ کمایا جا سکے، لیکن جو چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ان کے لیے نہ وقت ہے نہ مہارت۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس سارے مسئلے کو ایک بالکل ہی الگ زاویے سے دیکھیں؟ تو یہاں سے ہم اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، کچھ بالکل نیا زیرو سے بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے کیوں نہ کسی پہلے سے کامیاب فارمولے سے انسپریشن لی جائے اور اس میں اپنا ایک منفرد رنگ بھر دیا جائے۔ اور یہی وہ بنیادی خیال ہے جو سارا کھیل بدل دیتا ہے۔ پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک کامیاب چلتے ہوئے پہیے کو لیں اور اسے ایک نئی دلچسپ گاڑی پر لگا دیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے کینڈی کرش۔ ہم سب جانتے ہیں، ایک عالمی ہٹ گیم۔ اب ذرا تصور کریں، اگر اسی گیم کو ایک نئے مقامی کلچر کے لیے ڈھال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مطلب کینڈی کی جگہ مقامی مٹھائیاں یا کھانے رکھ دیے جائیں۔ یہی وہ ذہین حکمت عملی ہے جسے ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ اور سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس سارے کام کے لیے ایک لائن کا کوڈ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہمارا شریک ڈیولپر ہے، جو اس پورے عمل کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ عمل اتنا سیدھا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ دیکھیں، پہلا قدم چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹول کو اپنا آئیڈیا بتانا ہے۔ دوسرا قدم، وہ ہمیں ایک پرومپٹ لکھ کر دے گا جسے ہم کوڈ فلائنگ جیسے اے آئی پلیٹ فارم میں بس پیسٹ کر دیں گے، اور بس اے آئی ہمارے لیے گیم بنا دے گا۔ آخر میں اسے اپنے فون پر ٹیسٹ کریں اور اے آئی کے ساتھ چیٹ کر کے جو دل چاہے وہ تبدیلیاں کروا لیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ اصل پرومپٹ ہے جو استعمال کیا گیا۔ اسے ایک انڈین ٹچ دیں، کینڈیز کو پانی پوری، اڈلی ڈوسا، مومو سے بدل دیں۔ کتنا آسان ہے نا؟ صرف ایک جملے نے گیم کا پورا حلیہ ہی بدل دیا اور اسے ایک بالکل نئی اور مزیدار شکل دے دی۔ اچھا جی، تو گیم تو بن گئی۔ اب آتا ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال، اس سے پیسہ کیسے کمایا جائے؟ اور یہاں پر ہمارے پاس دو بہت واضح راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، ایپ کو خود لانچ کریں، اس کی مارکیٹنگ کریں اور اس سے آمدنی حاصل کریں۔ لیکن دوسرا راستہ وہ ہے جہاں اصل ہوشیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی ایپ کو اسی بڑی کمپنی کو بیچ دیا جائے جس کے آئیڈیا سے انسپریشن لی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا بہتر ہے صفر سے اپنی ایک سلطنت کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، یا ایک پہلے سے قائم سلطنت کو ایک قیمتی اثاثہ بیچ کر فوراً منافع کما لینا؟ اگر دوسرا راستہ ذہن میں آیا ہے تو آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل تخلیق کار کے مطابق بھی اپنی ایپ کو اصل کمپنی کو بیچ دینا کہیں زیادہ طاقتور اور ہوشیار حکمت عملی ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اصل تخلیق کار نے $1812 کمائے۔ یہ رقم اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ طریقہ واقعی حقیقت میں کام کرتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، آخر کوئی بڑی کمپنی کسی کلون کو خریدے کی ہی کیوں؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، بڑی کمپنیوں کے لیے ایک چھوٹے مدے مقابل سے لڑنے کے بجائے اسے خرید لینا زیادہ آسان اور سستا پڑتا ہے۔ آپ کا بنایا ہوا کلون ان کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ ایک موقع ہے جسے وہ گنوانا نہیں چاہیں گے۔
اصل میں اس طرح ان کا آدھا کام تو مفت میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیا کے لیے ایک نئی مارکیٹ موجود ہے اور کسی نے ان کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بھی کر دی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو یہ ایپ ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک قیمتی اثاثہ ہے جسے وہ فوراً حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو اب یہ سوچنے کی باری ہے کہ اپنے ارد گرد کون سا ایسا کامیاب آئیڈیا، گیم یا ایپ ہے جسے ایک نئے سامعین یا ایک نئے کلچر کے لیے اپنا رنگ دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، امکانات کی کوئی حد نہیں ہے۔